بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ طالب صادق کو شیخ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو سچا طالب ہے، جو سچا مرید ہے، اس کو اپنے شیخ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب زیادہ محبت ہوگی اس کا تقاضا کیا ہے؟ مکاتبت سے وہ خالی تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو کبھی لکھ کر پوچھے گا، کبھی کاپی بنا کر لے کے جائے گا، 3-4 سوال اپنے حالات کے لکھ کر لے جائے گا تاکہ جواب ملے۔ اور محروم کیوں رہے گا؟ اب بھی گونج ہو رہی اس میں۔ کہ مکاتبت بھی ایک قسم کی مجالست ہے، کاپی میں اپنے حالات لکھ کر کے پیش کر دینا، جو جواب ملے اس کو دیکھنا، اپنے حالات کو جانچنا، یہ بھی ایک قسم کی مجالست یعنی پاس بیٹھ کر سننا ہی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ سالک یوں چاہتا ہے کہ مکاتبت بھی رہے اور مجالست بھی رہے، میں بات بھی کرتا رہوں اور مجلس بھی مجھے حاصل ہوتی رہے، کیونکہ طالب صادق کو دنیا بھر میں شیخ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس بات کا تقاضا ہمہ وقت مجالست اور ہمہ وقت مخاطبت اور ہمہ وقت مکاتبت کا ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا بھر میں شیخ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ کسی کو، مرید کو محبت نہیں ہوتی۔ کسے؟ وہ مرید جو طالب صادق ہو۔ لفظ سمجھنا، جو سچا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اسے اپنے شیخ سے سچی محبت ہوگی۔ دنیا بھر میں کسی سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنے شیخ سے محبت۔ سمجھ میں آئی؟ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک مرتبہ فرمایا، ایک مجلس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بیٹھی ہوں، جو اپنے زمانے میں ولیوں کی جماعت کے سردار تھے، اور ادھر ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، یعنی ہمارے شیخ، ہمارے پیر۔ تو فرمایا ہم تو اپنے شیخ کو دیکھیں گے، ہم تو اپنے شیخ کو دیکھیں گے، وہ ان کا کام ہے، وہ ان کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے تو یہ ہیں، وہ ان کا کام ہے ہمارے شیخ کا کہ وہ ان کو دیکھیں، ہم کیوں دیکھیں؟ اور حالات ہیں آج الٹے۔ ایک مقرر جلسے میں تقریر کر رہا ہے، اسی لیے بڑا عجیب حالات ہیں جلسوں میں بھی، کیونکہ اصول تو ہے نہیں کوئی چیز، بد اصولیاں ہیں۔ تو ایک مقرر تقریر کر رہا ہے بڑی شاندار، اور سارا مجمع جمع ہوا ہے پورے طریقے سے، ادھر سے پوں 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 کرتی دوسری کار آ گئی ہے، اور سارے سب جگہ، اور وہ کار آئی ایسی کہ وہ بیچارہ پیر سے معذور ہے، وہ جو آیا ہے مقرر عالم جو آیا پیر سے معذور ہے، اس لیے گاڑی میں وہاں لا کے اتارا تھا اسٹیج کے قریب ہی۔ تو سارے کے سارے اٹھ کر اس گاڑی کی طرف بھاگیں اور یہ چاہیں گے اس سے مسافہ کریں یا بس اسے پیٹ میں ہی رکھ لیں۔ اب وہ جو تقریر کر رہا تھا، 1 گھنٹے سے مغز مار رہا تھا، اس کی بات ختم ہو گئی نہیں ہو گئی، پھیکی ہو گئی نہیں ہو گئی، تو تمہاری نظر ادھر کو گئی۔ واہ واہ واہ، کیا عجیب بات ہے، اللہ اللہ۔ جلال آباد ایک دم مجلس میں ہم بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی، جمعے کی مجلس تو اسی طرح ہوتی تھی عام، اور مجلس خاص جو ہوتی تھی صبح کو 9 بجے سے 12 بجے تک، اس میں ایسے بیٹھتے تھے لوگ، ایک طرف دوسرے منہ، بیچ میں راستہ خالی رہتا تھا، نظریں حضرت کی طرف رہتی تھی، بیٹھتے ایسے تھے۔ تو جو کوئی آنے والا آتا وہ سامنے سے آتا اور آ کے وہاں بیٹھتا پیچھے، تو حضرت فرماتے آؤ آؤ، اسے بلاتے، بیچ میں راستہ چھوٹا ہوا ہے، کہاں سے آئے، کس لیے آئے، اس کا مقصد پورا کیا، اچھا بھائی جاؤ فی امان اللہ، رخصت، وہ چلا جاتا۔ بعض ایسا ہوتا شکر ادا کرتا، اللہ تیرا شکر، آتے ہی مسئلہ حل ہو گیا، پتہ نہیں کتنی دیر لگتی یہاں تو،
حضرت جی نے پہلے ہی سن لی ہماری بات اور ہمارا چھٹکارا ہو گیا، اپنے کام میں لگیں گے جا کے۔ وہ تو اسی لیے تو مسافہ کر کے رخصت کیا تھا، اپنے کام میں لگو، تم اس کام کے نہیں ہو، تم تو اس کام کے تھے دعا والے، دعا ہو گئی جاؤ۔ بعض آدمی کہ اجی میں تو کچھ دیر بیٹھنا چاہوں، اچھا دیکھ لو جی چاہتا ہو، ٹھیک، بیٹھنے کی اجازت مل گئی، بیٹھ گیا پیچھے جا کے۔ تو ایک صاحب آئے سامنے سے، تو میں چاروں طرف دیکھا کرتا تھا، ایسی باتوں پر بڑی نظر رکھنی چاہیے، سچا جو طالب ہوگا اس کی نظر چاروں طرف ہوگی۔ میں نے جو نظر دیکھی، بعض لوگوں نے جو مجلس میں بیٹھے تھے اس طرح بھی نہیں دیکھا کون آ رہا ہے، ایسے بھی نہیں دیکھا کون آ رہا ہے، گردن بھی نہیں گھمائی، نظر بھی نہیں اٹھائی، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے یوں کر کے یوں کر لی۔ دیکھ رہے میری حالت؟ یوں دیکھا نہیں دیکھا نہیں، حضرت جی بھی نہ دیکھے اور میں بھی اپنا کام کر لوں، یوں کنکھیوں سے دیکھا نہیں۔ اور بعضوں نے تھوڑی دیر تک دیکھا پھر نظر ہٹا لی۔ ایک آدمی ایسا تھا وہ دیکھتا ہی رہا، سب سیدھے بیٹھ گئے بالکل، وہ دیکھتا ہی رہا، حضرت اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ہاں بھائی صاحب، اب دیکھا اس نے ادھر کو، حضرت جی کی طرف کو، ہاں بھائی صاحب کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا ہے؟ جملہ دیکھا، کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا ہے؟ جمالی تھے نا حضرت، جمال تھا، جلال کا نشان نہیں تھا، اس لیے بات بھی جمالی ہوتی تھی، ورنہ جلالی ہوتا تو ادھر کیا دیکھ رہا تھا؟ اگر ادھر دیکھنا تھا تو وہاں سے نمٹ کے جب آتا یہاں، کیسے بیٹھا یہاں کے خام کا ہمارے کام خراب کر دیا، جو ڈانٹ دینی چاہیے۔ لیکن چونکہ مزاج شیخ کا جمالی ہے تو جمالی طریقے سے فرما رہے ہیں، ہاں بھائی صاحب کیا ادھر کوئی اور حسین نکل آیا ہے؟ گھر سے کام چھوڑ کر آئے، مجلس میں آئے، سچا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، کام چھوڑ کر مجلس میں شریک ہونے آیا ہوں، اور وہ دیکھنے لگے ادھر کو، تو معلوم ہوا کہ سچا نہیں کچا ہے، معلوم ہو گیا سچا نہیں کچا، ورنہ ادھر کو دیکھنا، اور دیکھ تو لیا چلو دیکھ لیتا ہے آدمی، لیکن دیکھتے ہی رہنا، سمجھ میں آ گیا کچا پن ہوا کہ نہ ہوا؟ معلوم ہوا کہ ادھر کی محبت کچی ہے اور ادھر کی طرف کو نظر کہیں لے جا رہا ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا فرمایا مولانا گنگوہی نے؟ ہم تو اپنے شیخ کو دیکھیں گے، ان کا کام ہے وہ اپنے شیخ کو ان کو دیکھیں۔ دیکھا شیخ سے محبت، دیکھا ایک لڑکا ہے، بیت بھی ہے وہ، تو وہ کسی نے میں نے اسے دکھایا، میں نے دیکھو کتنی اچھی تقریر ہے، موبائل میں آ رہی تھی کسی کی، میں نے کہا دیکھو کتنی اچھی تقریر، اس نے سنتا رہا، میں کیسی لگی؟ کہ میں نے دھیان ہی نہیں کرا، آپ نے کہا تھا میں نے سن لی، میں نے دھیان ہی نہیں کرا، میرا دھیان تو آپ کی طرف تھا، میں کسی کی تقریر نہیں سنا کرتا، کیسی اچھی تقریر ہو، کیسی تقریر کرنے والا ہے، میں کسی کی نہیں سنتا، میں تو بس آپ ہی کی سنتا ہوں جو سنتا ہوں، ورنہ نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں بھی ایک آدمی ایسا دے دیا، ایک آدمی ہمیں بھی ایسا دے دیا جو کسی کی نہیں سنتا، صرف اپنی شیخ کی سنتا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کس قدر اس کے اندر عظمت ہے اور ادب ہے اور اپنے فنائیت ہے شیخ کے ساتھ۔ تو اس کو فرما رہے ہیں، جو آدمی طالب صادق ہوگا، ہر وقت مکاتبت کا، مجلس میں شریک ہونے کا تڑپ اس کے اندر ہوگی، وہ غافل نہیں ہوگا۔ رات کو بھی کوئی بات یاد آ گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہی، فوراً اسے لکھا اور لکھ کے رکھ دیا، صبح کو جاؤں گا اپنے شیخ کے پاس، کاپی دے کے آؤں گا، اس کا جواب لے کے آؤں گا۔ رات کو بے چینی لگ گئی، ارے اس کا لکھنا اور پھر صبح کو لے کے جاؤں گا، واہ جی واہ، اسی شک کی حالت میں موت آ گئی تو معلوم ہوا ابھی کچا پن ہے، معلوم ہوا ابھی، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ رات کو کوئی بات ذہن میں آئی، نہیں سلجھی،
سلجھانے کی کوشش کی اپنی علم کی روشنی میں، نہیں سمجھ میں آئی تو کاپی میں لکھ لی، کل کو جب جاؤں گا تو حضرت سے اس بات کو حل کروں گا۔ شیخ کی محبت ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ محبت ہے، مگر کچا پن ہے، مگر کچا پن ہے ابھی۔ کیا سنیے قصہ سننے سے ذرا عبرت حاصل ہوتی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، جن کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا، ہندوستان کا شیخ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی نے لقب غلط دیا، وہ تو شیخ العالم تھے، عالم کے شیخ تھے، ہندوستانی کے شیخ نہیں تھے۔ شیخ الہند رات کو لیٹے بستر پر اور لیٹتے ایک آیت ذہن میں آ گئی، کیا آئی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اپنے اپنے گٹھڑی سب اپنا آپ اٹھائیں گے، کسی کی گٹھڑی کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کسی کی کوشش کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کی کوشش کسی کے کام۔ ایمان تو باپ کا ہو، ایمان تو باپ کا ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہاں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے الجھن ہو جب سمجھ میں نہیں آتی تو کیا فائدہ اسے لگانے، تو اوپر والوں کے لیے دور والوں کے لیے ہے، مقصد سمجھنا سمجھانا ہے۔ یہ بھی جو بیٹھا ہوں یہاں میں، یہ بھی اسی لڑکے کی بنا کے لائی بھی ہے۔ اس نے کہا جب ہم بیٹھتے ہیں نیچے تو آپ کی چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ بنا کے لا کے اس نے بچھائی، یہ بھی اسی کی لائی ہوئی، جس کو میں نے ابھی سنایا قصہ۔ اس لیے سے بیٹھ گیا بیچارہ، محبت سے لایا اور کیسے انداز سے بنا کے لایا، اور یہ بھی وہی لایا جس کے اوپر موبائل رکھ کے جہاں مجلس بھری جائے، یہ بھی وہی لایا۔ تو یہ قربانی کون سی چیز دلوا رہی تھی؟ محبت، کوئی اور چیز؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ آیت آئی کہ قیامت کے دن کسی کی کوشش کسی کا کام نہیں آئی۔ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، یہاں تقریر نہیں ہوتی، مجلس ہوتی ہے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے اپنی اصلاح کے خاطر بیٹھیں، آ کر سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، پھر اس کو بدلنے کی کوشش کریں، سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھوائیں، پوچھیں۔ اور حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کی کوشش کسی کا کام آئے، ہے نا؟ اگر 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ثواب بخش دو تو ایک قرآن پاک کے برابر ثواب قبر میں پہنچتا ہے، تو نفع پہنچ رہا نہیں ایک کی کوشش سے دوسرے کو۔ تو حدیث تو کہہ رہی ہے نفع پہنچتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کسی کو کسی سے نفع نہیں پہنچتا، کسی کو کسی کی کوشش کسی کا کام نہیں آئے گی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اپنی گٹھڑی اپنا آپ اٹھانی پڑے۔ اور یہ شیخ الہند وہ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی قرآن کریم کی۔ اب یہ سوچتے رہے حل کرتے رہے، حل ہوتی نہیں، جب نہیں ہوتی اوہو، اگر موت آ گئی اسی حالت میں، قرآن حدیث میں شک کی حالت میں مروں گا، کیا حال ہوگا میرا؟ خدا کے سامنے میں شک کی، قرآن حدیث میں شک کرتے ہوئے مر رہا ہوں۔ بس جوتے پہنے اور سیدھے کہاں؟ گنگو، دیوبند سے گنگو، موٹر سائیکل نہیں، کار نہیں، گھوڑا نہیں، پیدل تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے دوڑتے پہنچے۔ جس وقت وہاں پہنچے گنگو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی شیخ جو پیر تھے ان کے، تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے، تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے جب پہنچے وہاں۔ اور جب وضو خانے میں پہنچے جا کے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کب آئے ہو؟ کل آئے تھے؟ نہیں حضرت ابھی آیا ہوں۔ کیوں؟ خیریت؟ وضو کرتے ہوئے فرمایا کیوں خیریت؟ فرمایا حضرت اسی طرح قصہ پیش آیا، مجھے بے چینی لگ گئی کہ میرے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اگر اسی حال میں میری موت آ گئی تو قرآن حدیث میں شک کی حالت میں مروں گا، اس لیے دوڑا دوڑا آیا ہوں تاکہ یہ شک دور ہو، میری مشکل آسان ہو۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ رہی طلب سچی؟
اس میں نے کہا تھا اچھا ابھی تو کاپی میں لکھیں گے اور کل کو جا کے شیخ سے پوچھیں گے. سمجھ میں آ گیا. طلب تو ہے تمہیں، شیخ کی محبت تو ہے تمہیں، مگر کچا پن ابھی تھا. شیخ الہند میں کچا پن، ساری رات سفر کیا اکیلے پیدل، کہیں کہیں کا خطرے بھی تو تھے نہیں، پہنچ گئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا کمرے میں قیام کرو، چائے پانی پیو، چل کر آئے ہو، سستا لو، یوں نہیں کہا، سمجھے؟ بلکہ یہ فرمایا بھائی قرآن شریف میں مجھ سے کی آیت سے مراد ہے ایمان اور حدیث سے مراد ہے اعمال. ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان باپ کا ہو اور بیٹے کی بخشش ہو جائے اس کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان باپ کے کام نہیں آئے گا، آزر کے. تو ایک کا ایمان دوسرے کا کام بولو نہیں آئے. اور حدیث شریف میں ہے عمل، اگر مومن ہے مسلمان ہے تو ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. ثواب پہنچائیں گے تو اس کا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا نیکیوں میں. تو حدیث سے مراد نیک عمل ہے اور آیت سے قرآن کریم کی ایمان مراد ہے. ہو گیا مسئلہ حل. جو شک تھا شیخ الہند کو دور ہو گیا. مجھے کہیں قرآن کہہ رہا ہے فائدہ نہیں ہونے کا اور حدیث کا یہ فائدہ ہوگا، یہ تو قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا، اب میں کیا فیصلہ کروں، دماغ کام نہیں کر رہا. تو کس سے پوچھیں گے؟ اپنے شیخ سے. اور شیخ کہاں ہیں؟ گنگوں میں. بڑے بڑے عالم دیوبند میں بھی تو تھے، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، اپنے شیخ کے پاس. کیوں؟ جس سے محبت ہوگی اسی کے پاس تو جائے گا. اور محبت ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے معاملے میں ہو گیا شک تو شک دور کرنے کے لیے شیخ کامل کے پاس جانا ہے. انہیں سوچ ہی نہیں ہوئی کہ تو اکیلا جائے گا تو کیسے جائے گا، کسی طالب علم کو لے لوں، کسی کو ساتھ لے لوں، نہیں، اکیلے. واہ جی واہ. جب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں حضرت سمجھ میں آ گئی، بالکل سمجھ میں آ گئی. کرو اچھا حضرت السلام علیکم. حضرت السلام علیکم. حضرت ابھی پیر ہی دھو رہے ہیں، نہ مسافہ کیا اور نہ ٹھہرے، وہاں سے فوراً واپس روانہ ہو گئے. نماز جا کے کہیں آگے پڑھوں گا، نماز فجر کہیں آگے جا کے پڑھوں گا. تہجد سے افضل ہے ایمان کا بچانا. مولانا گنگوئی نے وضو کر لیا اور اپنا تہجد میں مشغول ہو گئے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ حل کر کے سیدھے روانہ بھی ہو گئے. واہ واہ سبحان اللہ. ایک صحابی 1000 میل کا سفر کر کے اونٹ پہ پہنچے اور جا کے ایک محدث سے کہا کہ حضرت 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 تشریف لائے. اوپر کو جھانکا، بھائی کون، کیا بات؟ حضرت آپ سے ملنے آیا ہوں. کیا کام خدمت ہے، کیوں ملنے آئے ہو؟ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو ایک حدیث یاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اچھا اور کوئی کام؟ کہ جی کچھ نہیں. یہاں کچھ کام تھا؟ کہ جی نہیں. یہاں شہر میں کچھ کام تھا؟ نہیں. کچھ کسی کی رشتہ داری ہے تمہاری کسی کے یہاں؟ نہیں جی میری کوئی رشتہ داری نہیں، میں تو سفر کر کے سیدھا حدیث شریف سننے کے لیے آیا ہوں. ان بزرگ نے فرمایا اچھا تشریف رکھو، اونٹ سے نیچے اترو اور آرام کرو، میں آتا ہوں ملاقات کروں گا. ان آنے والے مسافر نے یوں کہا نہیں نہیں حضرت آنے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ وہ حدیث مجھے وہیں سے سنا دیجئے. کیا خبر ہے اتنے آپ وہاں سے نیچے تک آئیں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ زندہ رہیں کہ نہ رہیں، میں محروم ہو جاؤں. وہیں سے سنا دیجئے. اس شیخ الحدیث نے وہیں کھڑے کھڑے چوبارے پہ سے اپنے دروازے میں جہاں کو جھانک رہے تھے وہیں سے وہ حدیث سنا دی، وہیں سے وہ حدیث سنا دی. جب حدیث سنا دی اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سنایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے سفر کرتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، جب تک لوٹ کر واپس جاتا ہے، ارے ادھر کو جاؤ، ادھر کو گرا ہوگا کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں باہر. تو کیا کہا؟ جب تک لوٹ کر واپس آتا ہے اللہ کے راستے میں ہے، جہاد میں ہے. یہ حدیث سنائی ان صاحب اس شیخ الحدیث نے ان کو. وہی نیچے سن رہے ہیں اونٹ کے اوپر اور وہ وہاں.
تو فرمایا یہ حدیث شریف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ان صحابی نے سن لی۔ فرمایا بس حضرت میرا کام ہو گیا، اب نیچے تکلیف نہ فرما میں آنے کی، میں رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم۔ سلام کر کے صحابی رخصت ہو گئے۔ صحابہ کی مثال زندہ کر دی شیخ الہند نے نہیں جی، اور شیخ الحدیث نے بھی زندہ کر دی مولانا رشید گنگوہی نے۔ نہیں یوں کہا چائے پیو آرام کرو، صبح کو معلوم تھا کامی آدمی ہے، وقت خراب نہیں کرتا، ابھی یہاں سے جائے گا اور جا کر دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھائے۔ کیسے روکوں گا بھی میرے کہنے سے رک جائے گا، مگر اس کا خون کھولتا رہے گا، پریشانی رہے گی دماغ میں، آج کا سبق کا ناغہ ہو جائے۔ تو پھر وہاں سے 1000 میل کا سفر، پھر واپس ان صحابی نے فرمایا نہ شیخ الحدیث صاحب سے مصافحہ کیا جی، اور نہ نیچے اترے، نہ ان کو اترنے دیا۔ میں حدیث بس حدیث شریف تو آپ نے سنائی تھی، اب نیچے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بس میں السلام علیکم، میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ بھائیو آ رہی سمجھ میں؟ اسی لیے تو آئے ہو یہاں سننے کے لیے، کچھ اور تقریر سننا ہے؟ بولو، یہ ہمارے اندر بات آنی چاہیے، ہمیں شیخ کامل سے، اپنے شیخ سے محبت ہو، اور جب تک اس درجے کی محبت نہ پیدا ہو، مانوس نہ ہو طبیعت، مرید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے مرید ہونے سے؟ مرید ہو کے نام کر کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، نکاح کر کے گھر بیٹھ جاؤ، بیوی کہیں شوہر کہیں، بڑھیا بچے ہوں گے۔ یہ کون سا طریقہ؟ آج صبح 2 آدمی آئے تو میں کپڑے بدل رہا تھا، کواڑ بند کر رکھے تھے، کواڑ کھول کے اندر آنے لگا۔ میں نے وہاں سے دھمکایا، ارے کواڑ کیوں کھول رہا ہے؟ کنڈی لگانا بھول گیا میں، کواڑ کیوں کھول رہا ہے؟ باہر سے آواز دے، بات کر، کواڑ بند ہے تو کیا خبر اندر کس حال میں ہے؟ چاہیے پھر یہ قاری صاحب، یہ بیٹھے ہیں ہمارے قاری صاحب۔ پھر یہ آئے سفارشی، 2 آدمی ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے رہے ہیں، یہ یوں کہہ رہے تھے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے رہے ہیں۔ اچھا، پھر تو ایسے آدمی کو ضرور بلانا چاہیے جو مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آیا ہو، معلوم ہو خالی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں آئے گے؟ ملاقات کرنا چاہیں، کہیں ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھو کوئی تعویذ وغیرہ کا تو کام نہیں ہے؟ تو کہنے نہیں جی ہمیں تو صرف ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا، میں نے ان سے کہا جی جھوٹ بول رہے ہیں وہ، میں نے ان سے کہا مجھے رات دن کا تجربہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر جب جتنی بات سامنے آئی تو نبھانی پڑی، میں ٹوپی اوڑھ کے باہر نکلا، باہر نکل کے ان سے ملاقات کی۔ ہاں بھائی کہاں سے آئے؟ مظفر نگر سے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہ جی ملاقات کریں۔ میں نے ملاقات تو ہو گئی، اب مقصد بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اب انہوں نے کہا اس کا بتا بھائی۔ اب انہوں نے بتایا میرا لڑکا وہاں سعودی کہاں گیا ہوا ہے، اور وہ وہاں بڑی اچھی جگہ ہے، مگر اس نے کہہ رہا ہے میرا جی نہیں لگ رہا یہاں، میں تو کہیں اور بھاگوں یہاں سے۔ اس کے لیے دعا کر دو، اللہ نے ایسی اچھی جگہ دی ہے وہ جم جائے۔ بولو ملاقات کے لیے آیا تھا وہ یا اپنے کام کے لیے آیا تھا؟ سمجھ میں آئی؟ میرا تو دل خوش ہو گیا ہوگا پورا، یہی ہوا ہوگا، دل خوش ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا تو تم نے یوں کیوں کہا تھا ملاقات کے لیے آئے؟ آپ کو اگر آنا تھا کل آ جاتے باہر کے دن صبح کو۔ خیر جب انہوں نے کہا تو میں نے بھی تھوڑا سا، میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھو، اور اسے بھی کہو اس کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ میرے دماغ کو صحیح راستے کی طرف چلا۔ جی رخصت کیا تو رخصت تو کیا۔ میں نے کہا یہ مٹھائی کیوں لائے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کو دیکھ کے زیادہ اچھا تعویذ لکھا جائے گا؟ میں تو تعویذ بھی نہیں دیتا، نہ جانتا، سیدھی بات کہتا ہوں، میں عامل بھی نہیں ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے ہماری حالت کا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث شریف سننے آیا ہوں، اور وہ شیخ الحدیث اوپر سے حدیث والے کہہ رہے ہیں یہاں کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی؟ نہیں جی۔ یہاں جو ہے اور کچھ کام تو نہیں تھا؟ جی نہیں، صرف حدیث شریف سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے 1000 میل سے چل کر آیا ہوں۔ اچھا بہت لمبے سفر سے آئے ہو، میں آ رہا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں حضرت، پہلے وہ حدیث سنا دیجئے، اس کے بعد آپ تشریف لیں، میں ملاقات کریں گے۔
انہوں نے کہیں سے سنا دی، کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے یا آپ کی موت آ جائے اور حدیث سے محروم چلا جاؤں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے سنا دو، انہوں نے سنا دی، اور جب حدیث سن گئی، یہی تو مقصد تھا، کچھ اور تھا کیوں بھائی؟ اپنا ستو وتو تو اپنے اونٹ پر لاد رکھا تھا، وہاں چائے پانی پینے تھوڑے گئے تھے۔ اب یہ فرمایا بس حضرت گستاخی کی معافی چاہتا، نیچے آنے کی ضرورت، تکلیف نہ اٹھائیں، حدیث سننے آیا تھا، میں سن چکا ہوں، لہذا اب آپ آرام فرمائیں، میں رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم وعلیکم، مسافہ بھی نہیں کیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے، بعض اب تو فخر کرے، آج تو میں نے حضرت جی سے 6 دفعہ مسافہ کرا، وہ ہاتھ کاٹ کے لے جاتا جب رہتا ٹھیک، 6 دفعہ مسافہ کرا، بات ایک نہیں مانتا، اب مسافہ 6 دفعہ کرا۔ انہوں نے مسافہ کیا، صحابی نے نہیں کیا، شیخ الہند نے مسافہ کیا وضو کرتے ہوئے نہیں کیا، اور پیدل دیوبند سے گنگور ساری رات چل کر سفر فرمایا، اور گنگو سے پھر واپس وہیں کا وہیں لوٹ گئے، آرام بھی نہیں فرمایا، دیوبند چلے گئے کیونکہ صبح کو سبق پڑھانا، صبح کے سبق کی ناغہ نہ ہو جائے۔ اور آج مدرسوں کا حال دیکھ لو، چلے جائیں گے دوپہر کو، چلے جائیں گے شام کو، چلے جائیں گے، آج کا سبق تو گیا بچوں کا، ناغہ ہوگی ہونے دو، آج کے دن کی تنخواہ تو ملے گی، ناغہ کام کیا نہیں تنخواہ ملے گی، برکت ہوگی۔ بولو مدرس بیٹھے ہیں، تنخواہ ملے گا، اس میں برکت ہوگی، ہاں کام تو ایسا کریں جس میں نحوست آئے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، اس پر یہ بات سنائی تھی کہ سچا طالب جو ہوگا وہ یہ سچے طالب کے 2 قصے میں نے سنائے، ایک ان صحابی کا جنہوں نے وہ حدیث شریف سنی، کیا حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے اور جب تک وہ واپس لوٹ کر آئے گا وہ اللہ کے راستے میں۔ آپ حضرات جو آئے ہو چل کر کہاں سے تشریف لائے ہو، تو آپ حضرات کا سفر اللہ کے دین کی نسبت سے ہو، اس لیے اگر کوئی تعویذ والا یہاں مجلس میں ہوتا ہے مجھے بہت پریشانی ہوتی، وہ تو اپنے تعویذ کے چکر میں رہے گا، کب کو دعا ہوگی بھائی تعویذ تو ملتا نہیں ہے۔ آج یہاں تو مجلس میں ٹھلوے لوگ ہیں، ہمیں تو ٹھلوے چاہیے، جیسے ہم ٹھلوے ہیں ایسے ٹھلی خالی ایسے آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے پاس، تم تو کامی آدمی ہو، تعویذ لینے آئے ہو، کہیں اور چلے جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات، اس لیے یہ خواہ نہیں کہی جاتی تاکہ نکھر کر۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اصلی سونا چاہیے ملاوٹی؟ کھوٹ کتنا ہے جی سونے میں، چاندی میں کتنا کھوٹ ملا ہوا ہے، وہ سنار کاٹ کے بتائے گا اتنا کھوٹ، کہا اتنا کھوٹ، تو تمہیں تو اصلی سونا چاہیے، اللہ میاں کو بندہ نقلی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بندہ نقلی چاہیے کہ اصلی؟ اصلی۔ تو اصلی بندے کیسے بنو گے؟ یہ پہلا قدم ہے اپنے شیخ سے جس کو رہبر بنایا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس سے طلب سچی ہو اور اس کے ساتھ عشق ہو، کسی کو نہ مانتا ہو جتنا اپنے شیخ کو مانتا ہو۔ اب یہ آدمی یہاں پاس تو ہے نہیں، گھر چلا گیا، تو اس کو چین کیسا آئے گا؟ اس لیے یوں چاہتا ہے خط و کتابت ہی کرتا رہوں، مجلس کے لیے حاصل کاپی میں لکھ کر حالات جب جاؤں تو لے جاؤں، پھر دوسری لے آؤں، ایک کاپی دے آؤں، تاکہ حالات کی اتباع چلتا رہے اور سوال جواب بھی میرے سامنے رہیں، سوال جواب بھی میرے سامنے رہیں۔ تو فرماتے ہیں جب اس نے خط کھولا، جب اس نے وہ کاپی کھولی اور حضرت کا اپنا سوال اور حضرت کا جواب آیا تو ایسا معلوم ہے میں پوچھ رہا ہوں حضرت جواب دے رہے ہیں، تو کھولا مجلس شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کاپی کھولتے ہی، خط کھولتے ہی، لفافہ کھولتے ہی مجلس شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ سوال بھی ہے میرا اور جواب بھی ہے، گویا میں پوچھ رہا ہوں حضرت جواب دے رہے ہیں، تو بولو مجلس شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو ایسے ہو جیسے شیخ کے پاس بیٹھے ہو، اور جب پڑھنا شروع کیا تو مخاطبت شروع ہو گئی، یعنی بات خطاب کرنا شروع کر دیا، سوال جواب شروع ہو گئے، محبت میں چین کہاں؟ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز ہی ہے۔
عصر کی نماز سے پہلے آپ 10 منٹ پہلے پہنچ گئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے نماز کے انتظار میں، نماز کا ہی ثواب ملتا رہے گا، تو گویا کہ نماز ہی میں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کا انتظار، ظہر کی پڑھ لی، عصر کا انتظار، عصر کی پڑھ لی، مغرب کا انتظار، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کا انتظار، اور جب عشاء کی پڑھ لی رات کو سویا تو صبح کی نماز با جماعت مجھے مل جائے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں تو اس کا سونا بھی نماز ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ لو، دیکھا کتنا بڑھیا سودا ہے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، لیکن فجر کی نماز تو لازمی مجھے پڑھنی ہے، تو اس کا انتظار میں فجر کی نماز کے سونا، انتظار کے کا گھڑی لگا کر سو گیا، اور صبح کو فجر میں اٹھا، یہاں کھلی نہ کھلی کوئی اپنے اختیار میں نہیں، لیکن جتنی رات یہ سویا ہے ساری رات عبادت میں لکھی گئی نہیں، لکھی گئی، سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کیا سنی آپ نے؟ انتظار الصلاۃ الصلاۃ، اس انتظار صلاۃ کو حدیث شریف میں رباط فرمایا گیا۔ رباط کیوں کہ مرابطت، اور رباط کے معنی مواظبت علی الامر، یعنی حکم کی پابندی کرنا ہے۔ جب نماز کے انتظار میں ہے تو مواظبت علی الامر پایا گیا، اس لیے اس کو رباط کہا گیا۔ اور رباط کے دوسرے معنی کافروں کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی صلاۃ کو رباط کہنا تشبیہاً صحیح ہے، کیونکہ جو انتظار نماز میں ہے وہ نفس اور شیطان کے مقابلے میں اپنی سرحد دین کی حفاظت میں مستعد ہے، مضبوط ہے۔ اسی مراقبت کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مسلمانوں خود بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ کیا کہا؟ اے مسلمانوں خود بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ اس کے بعد ہے ورابطوا، یہاں بھی مفسرین نے وہی دو معنی بیان کیے ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دشمن کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، صبر کے معنی، دشمن کے مقابلے کے لیے تیار، آئیے سمجھ میں؟ صبر کرو، صبر کو پٹو نہیں، بلکہ یوں فرمایا ایک معنی اس کے یہ ہے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو، مضبوط رہو، مستعد رہو، جس کے ذریعے سرحد کی حفاظت ہے، دشمن اندر آنا ہی نہ پائے۔ دوسرے یہ کہ احکام کی پابندی کرتے رہو، احکام کی پابندی کرتے رہو۔ اور رباط کی تفسیر میں نماز کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ نماز آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز آنکھ کی ٹھنڈک، اور ٹھنڈک محبوب چیز سے ہوتی ہے، تو انتظار الصلاۃ محبوب حقیقی کی محبت کے تقاضے سے ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں میں ہے؟ نماز میں۔ سبحان اللہ، جس نے کسی کو بھی ذائقہ ملا اس سے پوچھو۔ رکوع، اور حاجی خاص طریقے سے رکوع میں جا رہا ہے تو بیت اللہ سامنے ہے اور یوں جھک رہا ہے بیت اللہ کے سامنے، اسے تصور ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اور دھیان کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے بیت اللہ پر، اور بیت اللہ سے آ رہی ہے اس کے دیکھنے والے، اس کے طواف کرنے والے، ادھر کو منہ کرنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ اور جب سجدے میں پڑ گیا جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، تو بیت اللہ کے سامنے پڑا ہے، اور نظر تو اب سجدے میں ہے، اپنی ناک کے اوپر ہے، لیکن دھیان کہاں ہے؟ کہاں ہے دھیان؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، محبوب حقیقی کی طرف۔ تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا محبوب کو، جسے عشق ہوگا اسے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا؟ کہیں بھی نہیں آنے کا۔ یہاں تو یوں ٹیکا سر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو ایک رکعت بھی نہیں پوری کرتے، لوگ 4 رکعت پوری کر کے بھاگ لیں، ادھر بھی اور بھی سبھی شام۔ ایک آدمی یوں رکوع سجدہ یوں سر رکھ کے اٹھا لے، سر رکھ کے اٹھا لے، یا اس برابر میں کوئی بیٹھا تھا، انہیں سلام پھیرنے کے بعد اس کے ماتھے کی جگہ یوں ہاتھ رکھ کے دیکھا، کبھی سیدھا کبھی الٹا،
اس نے کہا کیا دیکھ رہا؟ کہ یہ دیکھ رہا ہوں زمین تپ تو نہیں رہی، گرم تو نہیں ہو رہی، جو تیرا ماتھا ٹکتا ہی نہیں ہے نا؟ صحیح کہا نا اس نے، دیکھ بھائی تیرا ماتھا ٹکتا نہیں ہے، زمین تپ رہی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 دفعہ میں بھی کتنا وقت لگتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے فرمایا جس کو محبت ہوگی نماز میں اس کے جی سے ہائے ہائے کیا عجیب بات یاد آئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہ فرمایا میاں اشرف علی مولانا تھانوی صاحب سے، میاں اشرف علی وہ ان کے ذوق کے تھے نا، اس لیے ان سے کہا، اوروں سے تو نہیں کہا، ہمارے سے تو نہیں کہا، ان سے کہا میاں اشرف علی جی، فرمایا بھائی جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو۔ بولو مزہ آئے گا نماز میں؟ نہیں آئے گا ایسا کو، ہمیں کہاں سے آئے گا؟ ہمیں کہاں سے آئے گا؟ ہمیں تو قدم ہی نہیں نظر آ رہے کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، سر رکھے ہوئے ہوں۔ اسی لیے بیت اللہ شریف کا طواف جو نہیں کر رہا ہے خانہ کعبہ کو تکتے رہو ثواب ملے گا، لیکن جب طواف شروع کر دو خانہ کعبہ کا تو پھر بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، خانہ کعبہ کو نہ دیکھو، اب تو سیدھا آگے دیکھتے رہو اور رب العالمین کا دھیان کرتے رہو، بیت اللہ کو اب دیکھنا منع ہے، اب تو خانہ کعبہ کا چکر کاٹ رہے ہو، نظر اللہ پر رکھو، یہ حکم ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور کیوں نہ ہو، حدیث قدسی ہے انا جلیس من ذکرنی، یعنی میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرے، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرے۔ نماز میں ذکر ہے نہیں سارا، تو جو اللہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں میں اس کے پاس۔ تو جو لوگ اپنے طور سے یا بزرگوں کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، مستی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا مستی کے ساتھ کرنا چاہیے، بناوٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مستی نہیں آتی تو ارادہ کر کے مست بنو، ارادہ کر کے مست بنو۔ اگر نماز میں جی نہیں لگ رہا ارادہ کر کے جی لگاؤ، زبردستی جی لگاؤ تاکہ نماز کا ذائقہ نصیب ہو۔ اللہ اللہ دوسرا شغل رہا، جیسے میں بتاتا ہوں جو مغرب کے بعد ذکر کرتے ہیں ان کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے کیوں جیسے کہ یوں اوپر سے جو رحمت آ رہی ہے، نور آ رہا ہے، اور میں نے پکڑ کے اس پائپ کو یوں دبایا تاکہ دھار یہاں پڑے میرے دل کے اوپر، جیسے کہ بھینس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں، اللہ اللہ، اسے شغل کہتے ہیں۔ ذکر تو یہ ہو گیا اللہ، اور شغل یہ ہو گیا، کیوں؟ تاکہ دھیان یہیں جم جائے کہیں اور نہ جائے۔ اس لیے شغل بھی بزرگان دین کے یہاں مختلف طریقے ہیں، جس کے لیے جیسا مناسب سمجھتے ہیں اسے بتاتے ہیں۔ تو ہاتھ کا اشارہ ہو رہا ہے اللہ اللہ، مستی آوے گی نہیں آوے گی؟ جب دھیان جمے گا جبھی تو آوے گی جی۔ ہائے ہائے، تو جو میرا ذکر کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور نماز اللہ کا ذکر ہے، اس لیے نمازی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ہے، نمازی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں۔ اور یہ جو کہا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ سے زیادہ دنیا بھر میں کسی سے محبت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح میں واسطہ ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر میں شیخ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ارے بھائی یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، سمجھے تم کیا کہنے لگے؟ ماں باپ سے بھی، ماں باپ سے محبت نہیں، ماں باپ سے محبت نہیں، یہ مطلب نہیں۔ ان کی محبت کی قسم اور ہے، ماں باپ کی محبت کی قسم اور ہے، اور شیخ کی محبت کی قسم اور ہے۔ بولو بیوی سے محبت ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، بہن سے بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، بیٹی سے بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، تینوں محبتوں میں درجہ الگ الگ ہے، قسم الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ محبت بیوی سے اور قسم کی محبت، اور بیٹی سے اور بہن سے اور قسم کی محبت، محبت تینوں سے ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہے کہ نہیں محبت میں؟
تو ماں باپ سے اور قسم کی محبت ہے۔ تو حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں انا جلیس من ذکرنی، یاد کرنے والے کا میں جلیس ہوں، میں اس کے پاس ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کسی کی یاد بھی مجالست ہے، کسی کی یاد بھی مجالست ہے۔ اگر تم اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر ہے، ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جلیس من ذکر۔ مولانا روم نے یوں کہا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اور گو نشیند در حضور اولیاء۔ یوں فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مجلس ہاتھ آ جائے تو فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا ثواب ملے گا جیسا ہے جیسے اللہ ہی کی مجلس میں بیٹھ گئے ہو۔ پھر فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بغیر دکھاوے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی تھوڑی دیر میں کتنا مقام حاصل ہوا اللہ والوں کی صحبت سے۔ اس سے معلوم ہوا کسی کی یاد بھی مجالست ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو گویا کہ اللہ ہی کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ والوں کو یاد کریں گے اللہ والوں ہی کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح مکاتبت بھی یاد ہے، لکھنا، حالات شیخ کو لکھنا، یہ بھی ایک قسم کی یاد ہے، لہٰذا یہ بھی مجالست میں داخل ہے، مجلس ہی میں داخل۔ انا جلیس من ذکرنی پر ایک دوسری حدیث شریف یاد آ گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ صرف مجالست ہی نہیں بلکہ مخاطبت بھی ہے، صرف مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں بلکہ ہم کلام ہونا بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کیا؟ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب نماز یہ زبان کے پڑھتا ہے نا الحمدللہ اللہ اکبر، یہ دیکھو کیسی نماز ہوگی، چلو آ گیا، چلو یوں تو کہیں گے حاضری لگا دو بھائی، اس کی آیا تھا مستری مزدور آیا تھا لگا دو حاضری، یوں تو کہہ دیں، لیکن خود یہ فیصلہ کر لیں کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، میں کئی سے پوچھ چکا ہوں مگر مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی تک۔ وہ یہ ہے جب قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں 2 رکعت عشاء کی پہلی، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی دیر لگی بھائی؟ جتنی دیر تو ایک رکعت پوری کر کے بھاگ بھی لیں گے، ہے نا؟ کیوں قاری صاحب یہاں اتنا کیوں کھینچا؟ قاعدہ ہے۔ اچھا، اور جب 2 رکعت آخر کی پڑھی الحمد شریف، بس کھڑا ہی ہونے پایا تھا اللہ اکبر رکوع میں، بسم اللہ ہی پڑھ کے رکوع کر دیا۔ وہاں نہیں الحمد پڑھی تھی امام صاحب، پڑھی تھی تو وہاں کہاں گئے سارے مد اور قاف اور غنّے کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرات کرو لوگوں کو دکھاوے کے لیے زور سے تو پھر غنّہ اور اخفا سارے ہیں، اور اگر اکیلے چپکے سے نماز پڑھو تو مد ود سب صاف۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ آدمی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ محال کی مکھیاں آ کے چپٹ گئی مکان کے چاروں طرف، گھر میں سے نکلنا مشکل ہو گئی، تو میں نے وہ آیت شریفہ پڑھی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اور پڑھ کے ریت میں پھونکانی اور پھینکی چادر، وہ بھاگی، پھر پڑھ کے ماری، پھر نہیں بھاگی۔ تو میں نے کہا اتنی بڑی مخلوق اللہ کی جس پہ وحی نازل ہوئی ہو تو اسے بھگا رہا ہے پڑھ کے؟ پہلے ڈھنگ سے پڑھ تو لے۔ پھر میں نے پڑھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اب ریت میں بھاگ گئے، ہمارا سارا مال بھاگ گیا۔ دیکھا یہ غنہ پھنہ یوں ہی نہیں ہے خام خواہ،
یہ غنہ اور اخفا اظہار یہ خامخواہ نہیں ہے، ان کے اندر بڑا نور اور بڑا کرنٹ چھپا ہوا ہے، مگر خدا کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ الحمد شریف کے اندر 7 آیتیں ہیں، ہر آیت پر سانس توڑو، یوں نہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میں سار جوڑ دیا۔ جائز ناجائز کا مسئلہ تو الگ ہے، پڑھنے کا طریقہ سلیقہ جو نماز کا ہے وہ الگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھو تو کیا ہوگا؟ اب سن لو، حدیث شریف کہہ رہی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں، حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جمعہ سے پہلے سورہ کہف پڑھ رہا تھا میں، جب یہ آیت آئی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جب انسان کے سامنے لکھے لکھائے اعمال آئیں گے، اس میں چھوٹا بڑا سب کام لکھے ہوئے ہوں گے، تو یوں کہے گا انسان ارے کیسی کتاب ہے بھائی یہ، اس میں تو کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں، چھوٹے بڑے سارے دھندے اسی میں لکھے ہوئے ہیں۔ ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے؟ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں سارا کا سارا جمع ہے، لکھا ہوا لکھایا چٹھا موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارا لکھا لکھایا پاؤ گے، کہاں کو تھوکا تھا، کہاں کو دیکھا تھا، کیا کہا تھا، سب لکھا ہوا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں فرشتے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اس نے کیا تو تھا نہیں لکھ دیا، اس نے کیا تھا تو ایک گرام لکھ دیا 1.5 گرام، ایسا بھی نہیں ہے، جتنا کیا ہے اتنا ہی فرشتوں نے لکھا ہے، وہی تمہارے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، تو اپنا حساب لینے والا خود ہی کافی ہے، ہمارے جنت دوزخ بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود فیصلہ کر لے جنتی ہے کہ دوزخی۔ ہائے ہائے ہائے، تو آنسو آ گئے، اور میں یوں کہنے لگا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ توبہ کرے گا، حدیث شریف میں یہ بھی خبر دی گئی کہ اللہ رب العزت بعض بندوں کے گناہوں کو نام اعمال میں سے بھی مٹا دیں گے، نام اعمال میں جو لکھے ہوئے ہیں کتاب میں انہیں بھی مٹا دے گا، اور جو فرشتے لکھنے والے ہیں اور جس زمین پر وہ گناہ کیا ہے اس زمین کو بھی اور فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے۔ رائے نہیں تمہارا کوئی گواہ، لاؤ کسے لاؤ، رائے نہیں کوئی گواہ۔ واہ واہ، کیا ٹھکانہ ہے رب العالمین کی رحمت کا اور کریمی کا، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، کوئی آوے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو نعمت دینے کو تیار ہیں، کوئی لینے والا۔ ہائے ہائے ہائے، بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اسی کو مخاطب اور ہم کلامی کہتے ہیں۔ تو صاحب ذوق سالک حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں ہے اور ہم کلامی میں ہے، پھر غیوبت کہاں، الگ الگ کہاں؟ یہ بات اس پر چلی تھی کہ مکاتبت بھی مجالست اور مخاطبت ہے،
بس وطن جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بعد اس سے رجعت اور سستی نہیں کرنا چاہیے۔ گھر جانے کے بعد جو سن کے جا رہے ہو سستی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مکاتبت مزید مذکر یعنی یاد دہانی کرانے والی ہوگی، جو تمہارے سامنے لکھا لکھایا ہوگا وہ تمہیں بار بار یاد، جب بھی کھولو گے وہ یاد آئے گا سب۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت والا مولانا تھانوی صاحب کے یہاں یہ قانون تھا کہ ظہر سے عصر تک مجلس ہوتی تھی، ظہر سے عصر تک مجلس ہوتی تھی۔ حضرت والا ڈاک لکھتے رہتے تھے، جو خط آتے تھے مریدین کے دنیا بھر میں سے، ان کے خط کے جواب لکھتے تھے۔ اگر کوئی تعویذ کے لیے آتا اور اس نے پوری بات کہہ دی تو لکھ کر دے دیا، اور اگر پوری بات نہیں کہی تو اس کے کلام کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ذرا سی اور گھٹا دیں، اس کے کلام کی اصلاح ہو رہی ہے۔ چونکہ ان حضرات مشائخ بزرگان دین کے یہاں جس طرح کام اور عمل کی اصلاح ہوتی ہے، ظاہری عمل کی بھی اور باطنی عمل کی بھی اسی طرح کلام کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ نماز روزے کے مسئلے نہیں بتاتے، کھانسنے کا بھی مسئلہ بتاؤں۔ جب تمہیں چھینک آئی تھی ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ جب جبائی آئی تھی ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تو چھینکنے کا بھی مسئلہ بتاتے ہیں، تھوکنے کا بھی مسئلہ بتاتے ہیں۔ قبلے کی طرف کو کیوں تھوکا، قبلے کی طرف کو پیر کر کے کیوں بیٹھا لیٹا۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے استاد بھی تھے اور پھر ہماری طرف سے مجاز بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا، شرح جامی ان سے پڑھی، تو عجیب ان کا تہجد کا معاملہ اور اللہ کے ذکر کا تھا، شروع سے ہی دیکھتے تھے ہم۔ تو پھر وہ ہماری طرف سے مجاز بھی ہو گئے، بڑے خوش تھے اور بڑے دعائیں دیا کرتے تھے اور بڑے ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ راجو پور کے تھے دیوبند کے پاس۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے وہ پان کھاتے تھے، میں بھی کھاتا تھا، تو مجھ سے کہا، ماں نہیں کھاتا تھا، الگ کھاتا تھا، سامنے نہیں کھاتا تھا نہ، اور منہ صاف کر کے جاتا تھا جب درس میں جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا پان دینا، میں نے پان لگا کے دے دیا۔ تو حضرت نے فرمایا ذرا سا تمباکو اور دو، میں نے تمباکو کے ڈبے میں سے چٹکی بھر کے یوں کر دیا، لو چٹکی بھر کے تمباکو کیوں، میری طرف کو گھورنے لگے، دیکھنے لگے۔ اب جب وہ گھورنے لگے میں نے سوچا تمباکو کو ہی تو کہا تھا، غلطی کیا ہو گئی؟ تو حضرت نے اب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تو میں تو اس میں ڈال کر ڈبہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اصلاح ہوئی نہیں ہوئی؟ آئندہ ہم نے دیکھا، پھر وہاں سے آ کے جلال آباد جب ہم حضرت کی خدمت میں گئے، خادم کو دوائی لایا کھلانے کے لیے، گولی کیپسول، تو وہ چھوٹی سی ایک کرچ تھی، اس کے اندر رکھ کر اور پانی کا گلاس اندر سے لایا، ڈھک کر لایا ہے اور لا کر وہاں رکھ دیا۔ دوائی کہے میں لایا؟ کرچ میں، ہاتھ میں نہیں لایا، کاغذ میں نہیں لایا۔ کاغذ اڑ گیا تو ساری کی ساری گولیاں بکھری پھریں گے نہیں پھریں گے، پنکھا چل رہا ہے۔ تمیز دیکھو، بزرگوں کی صحبت کا اثر دیکھو، سبحان اللہ۔ کرچ میں لایا ہے اور لا کر رکھ دی، اور پانی پینے کے لیے لایا ہے، اس سے گولی کھائی جائے گی، وہ ڈھک کر لایا ہے، کیونکہ وہاں سے یہاں تک کھلا ولانا ہو سکتا ہے کچھ گر جائے، اور کیا خبر ابھی پینے میں کچھ دیر لگے تو رکھے میں گردہ مٹی جم جائے، گر جائے۔ تمیز سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو صرف نماز کے مسئلے نہیں بتاتے بزرگان دین، وہاں سارے پہلو بتائے جاتے ہیں۔ اگر پوری بات نہیں کی تو اس کے کلام کی اصلاح ہو رہی ہے، ظاہری عمل کی بھی باطنی عمل کی بھی، اسی طرح کلام کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ آ کر بات پوری کیوں نہیں کی؟ ایک مرتبہ ایک آدمی تعویذ لینے آئے۔ کیا لینا ہے؟ کیا لینا ہے؟ تبیج کہہ دو، تبیج ہے نا، تبیج تعویذ، تعویذ کیا کہ تبیج سا آگے یوں گا، تبیج سا دے دو۔ میں نے ایک کاغذ پڑا تھا وہاں، اٹھا کر لے تعویذ سا،
اب دیکھے میرے منہ کو، تو کہہ رہا تعویذ سا، ردی پڑی تھی، میں نے اٹھا کے تعویذ سا بنا دیا، لے تعویذ سا۔ اب ہنسے اور تھپڑ ایسا ماروں گا اور ہنس بھی رہا اپنی غلطی پہ، بے وقوف، اتنا بھی ادب نہیں، مفت کا تعویذ بٹ رہے نا یہاں۔ تو کہنا جی غلطی ہو گئی، تو ایک تعویذ دے دو، اب بھی تو کہا ڈھنگ میں، تو بغیر چابی بھرے لوگ مانتے نہیں ہیں، اتنا دماغ کوڑ مغز ہو گئے۔ تو تعویذ مانگنا چاہیے، تعویذ سا۔ تعویذ لینا ہے اور کہا تعویذ دے دو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں سمجھا نہیں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ سمجھا نہیں۔ یہ معاشرت سے متعلق باتیں ہیں، رہنے سہنے سے، رہنے سہنے کی باتیں ہیں، مسئلے، اور وہ بھی شریعت کا ایک جز ہے، یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں سمجھا نہیں۔ اس نے پھر زور سے کہا اجی تعویذ دے دو۔ اونچا سنتا ہوا حضرت جی ہے نا۔ حضرت نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ فرمایا بھائی میں نے یہ کب کہا تھا کہ سنا نہیں؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ سنا نہیں؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ سمجھا نہیں۔ نہیں سمجھے ابھی تم بھی، سو جاؤ، نہیں سمجھے تو سو جاؤ۔ الفاظ دیکھیے آپ صاحبان نے، اسے کہتے ہیں علم اور ذوق علم۔ ہمہ وقت علم استعمال کر رہا ہے اور ہم درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں صاحب علم ہے، اور جب درسگاہ سے باہر آ گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ صاحب علم ہے کہ یہ نہیں، کوئی عالم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں تو ڈنڈا کھڑکا رہا ہے بیٹھ کے درسگاہ میں، اور وہاں سے ہٹنے کے بعد وہاں کھڑا جھانک رہا، وہاں کو کھڑا جھانک رہا، وہاں کا راستے میں کھڑا کوئی لے کر چیز کھا رہا ہے۔ یہ عالم ہے؟ یہ علم کا ذوق ہے ان کا؟ علم کا تقاضا عالمانہ طریق کا ہے یا عامیانہ طریق کا ہے؟ کیسا ہے؟ جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ سنا نہیں، جو تم زور سے بول رہے ہو؟ اگر میں یہ کہتا کہ میں نے سنا نہیں تو آپ زور سے بولتے، اور میں نے کیا کہا؟ تم بھی تو بول پڑو۔ میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے کیا مقصد ہے، پھر آگے مجھے یا کسی اور کو پریشان نہ کرو۔ تو فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ سنا نہیں، جو تم زور سے بول رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھا نہیں۔ سنا نہیں اور سمجھا نہیں میں فرق ہے۔ اس نے پھر کہا اجی کہہ تو رہا ہوں تعویذ دے دو۔ اس نے پھر سمجھا ہی نہیں، اس نے پھر یہ کہا تعویذ دے دو۔ حضرت والا نے فرمایا اچھا باہر جاؤ، اچھا یہاں سے اٹھو باہر جاؤ، کسی سے پوچھ کر آؤ۔ خود بھی تو بتا دیتے، خود بتا دیتے، قدر نہ ہوتی۔ اٹھ کر باہر گیا، جا کے کوشش کی، سیکھ کر آیا تو قدر ہوگی نہیں ہوگی مسئلے کی؟ دل میں بیٹھ جائے گی نہیں بیٹھ جائے گی؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا باہر جاؤ، کسی سے پوچھ کر آؤ۔ حالانکہ خود بتلا سکتے تھے لیکن بتلایا نہیں۔ ان صاحبان کے یہاں مطالعہ کرایا جاتا ہے، یعنی غور کرایا جاتا ہے۔ جیسے آپ استاد صاحبان کو حق ہے کہ شاگرد کو مطالعہ کرائیں، اگر مطالعہ کر کے نہیں آیا تو گرانے کا اظہار کرنے اور مزید مطالعہ کرانے کا حق ہے، ایسے ہی شیخ کو بھی حق حاصل ہے کہ مطالعہ کرائے اور آئندہ کے لیے اوقاف نفس کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت نے اس تعویذ کے طالب سے فرمایا اچھا جاؤ باہر کسی سے پوچھ کر آؤ۔ وہ جا کے کہا کسی سے، بھائی حضرت نے یوں کہا باہر جا کے پوچھ کر آؤ، کیا بات تھی؟ میں نے یوں کہا تھا حضرت کو تعویذ دے دو، حضرت نے یوں کہا کہ میں نے سمجھا نہیں۔ پھر میں نے زور سے کہا تو حضرت نے کہا میں نے یوں کب کہا تھا، میں نے سنا نہیں، میں نے تو یوں کہا تھا، میں سمجھا نہیں۔ تو میں نے پھر دوبارہ سے کہا تعویذ دے دو، حضرت نے فرمایا باہر جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو بھائی تم ہی بتاؤ کیا کروں میں، مجھے تو تعویذ چاہیے، کیا کروں میں تم ہی بتاؤ۔ ہو گیا باہر، کسی نے سمجھا دیا اور پوچھ کر آیا اور کہا اجی بخار آتا ہے جاڑے کے ساتھ، سردی سے بخار چڑھتا ہے، اس کا تعویذ دے دو۔ باہر پوچھا نا، انہوں نے پوچھا کیا کا تعویذ چاہیے تمہیں؟ بخار کا۔ بخار کیسا ہے، سردی کا گرمی کا؟ اب سردی چڑھے تو فرمایا اب جا کے یوں کہو حضرت سردی سے بخار چڑھتا ہے، اس کا تعویذ دے دو۔ ہوئی بات پوری، سیکھی باہر جا کے نہیں۔ اب آیا
فرمایا اب پوری بات کہی، حضرت تھانت اللہ نے فرمایا اب پوری بات کہی، فرمایا کچھ سمجھے بھی یا سمجھے بھی کہ کیا کمی تھی؟ اب حضرت پوچھ رہے ہیں اب تم کچھ سمجھے بھی کہ کیا کمی تھی جو باہر جانا پڑا؟ اس نے عرض کیا حضرت جی بڑی کمی تھی۔ دیکھو آگے عقل اسے گاؤں والے کو، حضرت جی بڑی کمی تھی، بھلا آپ کاہے کا تعویذ دیتے؟ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے نہیں کہا کہ بخار سردی کے بخار کا تعویذ دے دو، آپ کہے کا تعویذ دیتے؟ ٹھیک کہا غلط آیا رنگ پہ نہیں آیا؟ تعویذ دے دو جی، میں بھینس کا لے، کٹڑے کا لے، بکری کا لے، بچے کا لے، گھر والی کا لے، تو بتا کہے کا تعویذ؟ گھر والے کو بخار آ رہا، درد ہو رہا، بیماری ہو رہی، کہے کا بخار کہے کا تعویذ ہے نہیں؟ غلطی ہماری نہیں ہے، بولو اصلاح ہے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں غور کرو گے تم بھی؟ ایک تعویذ دے دو، تعویذ سے لینا آیا تھا۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ان کا حضرت بیعت ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت نے فرمایا اب تو نہیں جاؤ، یہ مانے دیکھا آپ لفظ دیکھو، جسے تم نے کہا ایسے جواب ملا۔ حضرت بیعت ہونے کا ارادہ تھا، اب تو نہیں ہے ارادہ تو جاؤ، یہ مانے۔ اب تو بیچارہ چپ ہو گیا۔ پھر جب عقل حاضر ہو گئی پھر آیا اور آگے کہا حضرت بیعت فرما لیجئے، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اور تو کوئی کام مقصد نہیں؟ کہ جی کچھ نہیں۔ کوئی دعا کرانا آئے ہو؟ کہ جی نہیں۔ قرضہ تو نہیں ہو رہا؟ کہ نہیں۔ اچھا تو پھر آ جاؤ، اب بیعت کریں گے۔ مجھے میں آ رہی؟ تو کیا کہا اس گاؤں کے آدمی نے؟ حضرت جی بڑی کمی تھی، بھلا آپ کاہے کا تعویذ دیتے؟ میری غلطی تھی۔ حضرت نے فوراً تعویذ لکھ کر دے دیا اور مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا یہ دیر میری طرف سے ہوئی، بولو یا آپ کی طرف سے ہوئی؟ اس سے کہا یہ دیر جو اتنی لگی ہے تعویذ دینے میں، آپ کی طرف سے دیر ہوئی یا میری طرف سے ہوئی؟ بھائیو یہ سب اصلاح کی باتیں ہیں۔ یہ تعویذ کا واقعہ ضمناً بیچ میں آ گیا۔ میں نے تو اپنا پنکھا جلنے کا واقعہ بیان کیا تھا، وہ تیسری مجلس ہو چکی جب یہ واقعہ چلا تھا، بیان ہوا تھا۔ حضرت کے یہاں یہ قاعدہ تھا جب عصر کی اذان ہو جائے سب اٹھ کر چلے جائیں۔ چنانچہ جب اذان ہوئی سب اٹھ کر چلے گئے۔ خواجہ صاحب بیٹھے رہے کیونکہ وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں میں بھی پنکھا جلنے کے لیے اجازت لے کر بیٹھا رہا۔ حضرت کے یہاں چھت پر پنکھا لگا ہوا تھا، گرمی میں وہ چلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، وہاں ہر ایک کو خدمت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں ہر چیز کا ایک انتظام تھا جس سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ انتظام کرنا چاہیے ضرور۔ ایک آدمی آیا اور آ کے وہ ایک بھینچ رہا تھا، مجھے میرے پیر میں درد تھا، وہ آ کے ادھر پیر بھینچنے لگا۔ میں نے لحاظ میں کچھ نہیں کہا، میں نے چپ رہا۔ اس نے اپنا بھینچنا جب اس نے بھینچا تو ذرا ہاتھ اس کے سخت لگے تو مجھے اچھا آرام سا ملا، تو میں نے کہا چلو بھینچنے تو کچھ آرام سے ہمیں بھی ملے گا جب بیچارہ محبت سے بھینچ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہوں تمہاری نیند کو، حافظ جی صاحب دیکھ رہا ہوں تمہاری نیند کو، دیکھ رہا ہوں۔ ہاں تو اس نے کر کے یہ ناک صاف کیا، پھر ہاتھ یہاں لگا دیا، اسے ہاتھ کو صاف بھی نہیں کیا اور میرے پاجامے پہ ہاتھ لگا کے بھیجے۔ بولو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ اس دن تو آرام بھی نہیں ملا جس نے جی دکھا۔ اس نے ناک صاف کر کے یا پسینہ یوں صاف کر کے اور ہاتھ اپنا صاف نہیں کیا، چاہیے تو دھونا بھی نہیں تو صاف کرنا، اور پھر انہوں نے یوں کہ یوں کپڑوں پہ لگا دیا، بھینچنا شروع کر دیا۔ جی خوش ہو گیا ہوگا نہیں ہوگا؟ اب ایک کرائے دعا کریو جی، ہاں بھائی جیسی دعا ہوگی جا تو چلا جا، بس یہ دعا ہے تیری، میں کچھ نہیں کہتا تجھے۔ ہے غلطی نہیں ہے؟ وہاں ہر چیز کا انتظام تھا جس میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ پنکھا جلنے پر ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب پنکھا جل رہے تھے، ان کو پنکھا جلنے کی اجازت تھی، کیوں کہ وہ اس کے ادب سے واقف تھے، پنکھے کا ادب کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ واقف تھے۔
بھائیوں وہاں تو پنکھا جھلنے کا بھی ادب سکھایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ مرزا غلام علی صاحب تھے، ان کو بھی مرزا مظہر جان جانا نے پنکھا جھلنے کا ادب سکھایا تھا۔ واقعہ یاد آ گیا ہوگا آپ حضرات کو کہ وہ پنکھا جب جھل رہے تھے تو وہ اس طرح جھل رہے تھے، یوں چھپکے مار مار، کبھی ایک دم لگے آنکھیں یوں ہوں، تیز ہوا لگے، تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا مجھے اڑاوے گا، مجھے اڑاوے گا، ہلکا کر دیں۔ اب ہوا ہی نہ لگے سر کو، جب ہوا نہ لگے تو فائدہ کیا ہوا، ہے نا؟ کولر کو بھی ادھر کو کرو بھائی، ہاں ہاں اب لگی منہ پہ، ہاں اب لگی ہوا، کہتے ہیں نا کہتے ہو۔ اب جب ہوا نہیں لگ رہی تو پنکھے سے کیا فائدہ؟ اب تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا نہیں کام چلا، پھر اس کی طرف کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے۔ جب دم تھا تو کیا کہا تھا؟ مجھے اڑاوے گا، ہے نا؟ تو اس غلام علی نے کیا کہا؟ غلام علی صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ آئی نہیں آواز؟ کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نہ یوں چین دے نہ یوں چین دے، یہ تو مطلب ہوا۔ جب کا حضرت نے فرمایا یہ غصے کی چنگاری نکل کر آئی ہے ذرا سی، تو اندر کتنا غصہ بھرا ہوا ہے۔ پیر صاحب کو جب کہہ رہا ہے تو بیوی کو تو تھپڑ مارے گا یا نہیں؟ شاگرد کے تو ڈنڈا مارے گا۔ فرمایا غلام علی صاحب جی پنکھا یہاں رکھ دو، رکھ دیے، جاؤ خانقاہ سے باہر نکل جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کی اجازت نہیں۔ بس اتنا سنتے ہی کانپ گئے، شیخ سے محبت تھی، کانپ گئے اور لرز گئے، مرونے لگے، معافی مانگنے لگے، مگر معاف نہیں، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ باہر۔ باہر جا کے پھرتے رہے، روتے رہے، کسی سے سفارش کرتے رہے، حضرت سے معاف کرا دو، مجھے وہاں جانے کی اجازت دلوا دو، ہماری طرح نہیں کہ چلو بھائی آگے چھٹی پائی۔ ارے ایسے سینکڑوں بزرگ پھرے ہیں، ایسے سینکڑوں بزرگ پھرے تو تو بھی دھکے کھاتا پھرتا رہو، تجھے بھی نہیں کوئی ملنے کا، کیونکہ تیرے اندر ڈھنگ ہی نہیں ہے لینے کا، تو تجھے کچھ بھی کہیں نہیں ملنے کا۔ جاؤ، ایسا آدمی کسی قرض کا نہیں رہتا، اسے کہیں سے بھی فائدہ نہیں پہنچتا، فیض نہیں حاصل ہوتا، نہیں مر جاتا۔ جب دیکھا حضرت نے روتے روتے باہر پھرتے پھرتے کئی دن ہو چکے، اب وہ چنگاری جو اونھ کی نکلی تھی غصے کی وہ ختم ہو گئی۔ اب فرمایا کہہ دو اندر آ جائے گا، کہہ دو اندر آ جائے۔ وہ تو آگ صاف کرنی تھی غصے کی، بولو غصہ اچھی چیز ہے بری؟ تم نے بیٹے کو یوں کہا بیٹے اب تک گئے نہیں پڑھنے، یہاں بیٹھے ہو؟ بیٹا ہوں، جا رہا ہوں، اور یوں بھویں چڑھا کے یوں گھورتا ہوا چلا۔ اچھا لگے گا تمہیں برا لگے گا؟ بولو کیوں؟ گھور بھی رہا ہے، بھویں بھی چڑھا رہا ہے، ذرا اگر بڑا ہوتا تو کیا خبر ہے مجھے اٹھا کے ٹھوک دیتا۔ اتنی آگ غصے کی بھری ہوئی ہے، منہ بنا رہا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھ رہا، اب تک مدرسے نہیں گیا، اچھا لگے گا برا؟ تو حضرت جی جو غصے کی چنگاری جو ذرا سی نکلی تھی اور اندر اندازہ لگا لیا اندر آگ کتنی بھری ہوئی ہے، اگر یہ آگ نہ نکلی تو یہ میرے پاس رہ کر ولی نہیں بن سکتا، اللہ والا نہیں بن سکتا، اور جب اللہ والا نہ بنے گا تو جہاں جائے گا یوں کہیں گے حضرت جی کا خادم ہے، لیکن خادم کورا ہوگا، اتر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس غلام علی کو خادم کو کسی قابل بنانا چاہتے تھے، جبھی تو اس کو باہر نکالا تھا، اور اس نے برداشت کیا تو چمکا نہیں چمکا، غلام علی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے بزرگ۔ اسی طرح میرے حضرت کے یہاں بھی ادب سکھایا جاتا تھا، اور وہ ادب 3 باتوں کا مجموعہ ہے۔ پنکھا جلنے کے 3 ادب ہیں، سمجھے بھائی؟ پنکھا جب جھلے تو اس کی حرکت یکساں ہو، اس کی حرکت برابر ہو، برابر ہوا آتی رہے، ایسا نہ ہو کبھی تیز کبھی ہلکا۔ چھت کے پنکھے میں جھالر لگی ہوئی تھی، وہ جو چھت میں ہوتا تھا ڈوری کھینچنے والا پنکھا، اس میں جھالر ہوتی تھی،
تو وہ جھالر ہوتی تھی، اس جھالر سے رسی نہ لگے، رسی جو کھینچ رہے ہیں تو وہ رسی برابر چلتی رہے، اگر زیادہ ڈھیلی چھوڑ دی تو اس کی جو جھالر ہے اس میں لگے گی، ہوا گھٹ جائے گی، سمجھے ادب؟ اور جب وہ اس میں لگے گی رسی تو کھٹ کھٹ کی آواز شروع ہو جائے گی، جس سے کام کرنے میں ذہن منتشر ہوگا۔ پنکھا جلنے کے درمیان اگر کوئی صاحب اٹھے، پنکھا جل رہے ہیں اور کوئی صاحب یہاں سے اٹھے، تم پنکھا ہی جل رہے ہو حضرت جی، اس کے تو لگا کن پٹے پنکھا، اس کے تو لگا زور سے ٹوپی کہیں کا کہیں گئی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی اٹھ رہا ہو تو اس کے پنکھا لگے نہیں۔ بولو ادب ضروری ہے نہیں سیکھنا؟ مفتی صاحبان حضرت فرما رہے ہیں، کیونکہ مجلس میں مفتی حضرات بھی بیٹھے تھے، تو فرمایا مفتی صاحبان کیا یہ باتیں سننے کی نہیں ہیں؟ یہ باتیں سننے کی نہیں ہیں؟ بس اللہ اللہ کراتے رہو، اللہ کی ضربیں لگاتے رہو۔ 5 قرآن ختم کیے انہوں نے آج رات میں، اور 5 قرآن ختم کر کے راضی ہو گئے۔ تو فرمایا یہ اللہ اللہ کرانا بھی اسی لیے ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ جب پنکھے کے ساتھ بدسلوکی درست نہیں، رسی جھالر میں نہ لگے، تو آدمی کے ساتھ بدسلوکی کیسے جائز ہوگی کہ اس کی ٹوپی کہیں کا کہیں جا کے پڑے؟ یہ سلوک خدا کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور دلوں میں جم جائے کہ یہاں سے جا کر پھر یہی سلوک بفضلہ تعالی پوری زندگی میں رواں دواں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو چپکے سے اٹھے اور آہستہ سے جوتے پہنے اور آہستہ سے جو ہے پانی کا استعمال فرمایا۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جاگ رہی ہوں، آپ ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید سو رہی ہوں، کہ ایسا نہ ہو سوتی کی کھڑکے سے نیند خراب ہو جائے۔ تو ہمیں بھی تو یہی سبق دیا جا رہا ہے، پنکھا اس طرح جلو کسی کی ٹوپی نہ جا پڑے۔ ہم نے کہیں اپنے گھر سے کھڑ کے تھوڑا ہی مسئلہ بتا دیا جو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ ہاں، الغرض ایک صاحب جو پنکھا جھلنے کے ادب سے واقف تھے اور بے تکلف تھے، پنکھا جھل رہے تھے، وہ کھینچ رہے تھے۔ ایک اور صاحب جو ان کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے پنکھا جھلنے کی فرمائش کی، لاؤ مجھے بھی دے دو رسی، میں بھی کھینچ لوں، پنکھا کھینچ لوں۔ یہ جھلنے والے بیچارے لحاظ میں آ کر دباؤ میں آ گئے۔ کوئی بڑے عالم ہوں گے، وہ بڑے آدمی ہوں گے، انہوں نے پنکھا مانگا تو لحاظ میں یہ دب گئے، بیچارہ یہ خادم دب گیا اور پکڑا بھی۔ بعض بیچارے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور پنکھا دے دیا، پنکھا ان کے ہاتھ میں پہنچا تھا، پنکھے کی حرکت میں فرق آ گیا، جیسے پنکھا پہلے چلتا تھا اب حرکت اس کی بدل گئی۔ دوسرے آدمی کا ہاتھ بدل گیا تو حرکت بدلے گی نہیں۔ اب جب حرکت پنکھے کی بدل گئی، حضرت والا نے نظر اٹھا کے دیکھا، چلانے والے کی طرف دیکھا تو دوسرے صاحب پنکھا جل رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون صاحب ہیں جو پنکھا جل رہے ہیں؟ پہلے والے صاحب سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو پنکھا جل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے اصرار کیا تھا اس لیے میں نے پنکھا ان کو دے دیا۔ فرمایا میں نے آپ کو پنکھا جلنے کی اجازت دی تھی، ان کو دینے کے لیے کیا مجھ سے اجازت لی تھی؟ آئی نہیں شاید دماغ میں۔ پنکھا کرنے کی اجازت تمہیں دی تھی اور یہ تم سے مانگ رہے تھے، تو ان کو دینے کے لیے مجھ سے پھر اجازت لینی ضروری تھی یا نہیں؟ نہیں۔ ہر دوئی میں جو مؤذن تھا وہ اذان پڑھا کرتا تھا، اسے کسی نے جا کے اثر ڈالا، وہ دباؤ میں آ گیا، اذان پڑھ دی۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان سنی اور اذان سن کے مسجد میں صبح سے تشریف لے گئے دو تین منٹ پہلے، اور جا کے فرمایا صف میں جب پہنچے تو فرمایا ابھی 2-3 منٹ ہیں۔ اذان کس نے پڑھی تھی؟ مؤذن صاحب اذان کس نے پڑھی آج؟ اب کوئی بولا نہیں، مؤذن تھا ہی نہیں وہاں۔ تو وہ بھائی میں پوچھ رہا ہوں اذان کس نے پڑھی تھی؟ تو وہ صاحب جنہوں نے اذان پڑھی تھی وہ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے پڑھی تھی۔ ہم نے ساروں نے مل کے پڑھی تھی۔
ہم نے کہا جی میں نے پڑھی تھی۔ تو یہ کہو کہ میں نے پڑھی تھی، تم نے اپنی اذان سنا کر دیکھی تھی کہ اذان صحیح ہے غلط ہے؟ کہ جی نہیں۔ پھر کیوں پڑھی تھی؟ آ کے تم نے ہمارے مؤذن کو پریشان کیوں کیا؟ تمہاری اذان میں 9 غلطیاں ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا تمہاری اذان میں 9 غلطیاں ہیں اور تم نے اذان پڑھی۔ پھر مؤذن صاحب کہاں؟ مؤذن صاحب آپ نے اجازت کیوں دی؟ کہا جی اشارہ کر رہے تھے، مجھے چپٹ رہے تھے، بڑے آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی اذان سن کے دیکھی تھی آپ نے کہ پہلے مجھے اذان سنا کے دکھاؤ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ کہا جی نہیں سنی تھی۔ پھر اذان پڑھنے کی اجازت کیسے دی تھی؟ کس قاعدے سے دی تھی؟ پکڑ ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے پکڑ؟ اور ہم تم کیا کہیں؟ چلو بسم اللہ، جو کچھ ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ ہم تو یوں کہیں گے نا چلو ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ختم کرو بات، پڑھو نماز۔ ایک امام نے نماز پڑھائی اور اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ارے کہ اللہ، الف کو ذرا سا کھینچ دیا، اللہ۔ حضرت نے ایک دم سے کہا ٹھہرو ٹھہرو امام صاحب ٹھہرو، وہ تو نیت ہی بند گئی۔ پڑھ لی، سلام پھیر کے امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ کون بے وقوف تھا، احمق؟ نماز شروع میں کہتے ٹھہرو امام صاحب، ٹھہرو امام صاحب، کون احمق تھا یہ؟ اب سب تو چپ رہے، حضرت ہی بولے کہ ابرار الحق احمق تھا، ابرار الحق احمق بولا تھا۔ یہ بتلائیے کب سے نماز پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا 18 سال سے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہا 18 سال کی نمازیں انہیں نے پڑھائی ہیں، 18 سال تک کی اپنی نمازیں لوٹا لو، ایک بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا ہو گیا بیڑا غرق۔ جب میں علی گڑھ گیا، ایک حکیم صاحب ہیں، حکیم کلیم اللہ صاحب، وہ حکیم عرفان اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے یہاں دوائی لینے گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے قاری صاحب کو الحمد شریف سنائی تو قاری صاحب نے میری غلطی پکڑی، اور وہ کیا پکڑی؟ الحمد۔ الحمد میں الف لام کے ساتھ جو ملتا ہے، الف لام زبر ال، تو میرا لام ہلتا تھا۔ جو پڑھے لکھے ہیں کچھ سمجھ رکھتے ہیں وہ جانیں گے، جب آدھا مسافہ کر کے ہلاوے نا جو، تو ایسے ال ہلے یوں، ال ال، بعض تو یوں کہیں گے ال، اور بعض کہیں گے ال، اور بعض کہیں گے ال، یعنی ال، حمزہ لام زبر ال، ذرا سی بھی آواز نہ نکلے۔ تو حضرت نے فرمایا قاری صاحب نے میری غلطی پکڑی تو میں نے 15 دن تک اس کی مشق کی، جب جا کر کے صحیح ہوا۔ آپ بھی سن لیجئے، مجھے سنائیں۔ ہمیں خود خیال ہوا واقعی تو لاپرواہی ہے۔ انعمتا، اور کیا پڑھ رہے ہیں قاری صاحب؟ انعمتا، انعمتا۔ اچھا، انعمتا یہاں اخفاء ہے کہ اظہار ہے؟ اللہ اکبر۔ کہو مول صاحب صحیح ہے غلط ہے؟ بتاؤ، ہجے کرو۔ حمزہ لام زبر ال، اللام کھڑی زبر لا، تو کیا ہوا حافظ جی؟ اللہ۔ تو یہ ال کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ جب پنکھا جلنے کی آداب سکھائے جا رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سیکھو، کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت قاری ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگیرو، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تراویح میں کبھی کسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے 2 رکعت، کبھی کسی کے پیچھے جا کے، اور ان شاگردوں کی نماز ہی میں لقمہ دیتے تھے۔ کیا پڑھا ہے؟ کیوں پڑھا ہے ایسے؟ غلطی کی اصلاح، اس لیے پڑھنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے قاری ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے علاقے سے جو یہ مجہول کی بیماری تھی، یہ انہی لوگوں کی برکت تھی جس سے دور ہوا۔ ورنہ الحمدو پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھتے تھے۔ یہ ان کے بزرگوں کی قربانیاں تھیں جن سے یہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ معلوم ہوا 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔
ان 5 چیزوں کو مکمل کرنے کا نام پوری مسلمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پنکھا کرنا اگر نہیں سیکھا، میں نے ایک دفعہ حضرت جی سے کہا کاندلے، وہ مجہول پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ جامع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ترجمہ کیا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک دن کمرے پہ گیا، میں نے جا کر حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، کہنا مگر مجہول پڑھنا کیسا ہے، مجہول پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کہنے شاہ صاحب کہا کرتے تھے مجھے، کہنے لگے شاہ صاحب ہمارے پہ مسئلے کس رہے کیا؟ میں نے جی میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کس نہیں رہا ہوں۔ پھر مسکرا کے کہنا بھائی ہم گھروں کے پڑھے ہوئے ہیں، عورتوں کے جیسے وہ پڑھا کرتی تھی ایسے میں پڑھا رہا ہوں، کوشش تو بتیری کریں بدل کرنے کی، مگر وہ عادت پڑی ہوئی ہے پہلی، یوں فرمائیں۔ میں بھی مسکرایا، ویسے مسکرائے، پھر میں نے کہا جی یہ تو بتا دو، وہ تو بتایا نہیں مسئلہ، مجہول پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، یہ فرمایا۔ تو بہرحال تو جیسے قرآن کریم سیکھنا ہے، ایسے ساری چیزیں سیکھنی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت۔ اچھا صحبت بھی کامل کی ہو، ناقص کی نہ ہو۔ کس کی ہو؟ کامل اور ناقص کی سنا دوں، دیر تو نہیں ہو رہی، بھوک تو نہیں لگ رہی؟ ایک بزرگ کے سامنے وہ آیا سالن، قورمہ، جانا قورمہ، اصلی گھی ہو، بکرے کا مرغے کا گوشت ہو، سبحان اللہ، مرچیں مناسب سی ہو، مسالہ مناسب سا ہو، اور اس میں گھی تیر رہا، یہ ہے قورمہ۔ اب قورمہ ہے سب کے سامنے، ان بزرگوں نے کہا پانی لائیے بھائی، لے کے گلاس ساروں کے پیالوں میں پانی ڈال دیا، ذرا ذرا سا پانی ڈال دیا اور فرمایا اب کھاؤ۔ نفس کے خلاف کرنا چاہیے، تم نفس کو موٹا کر رہے ہو قورمہ کھا کے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بزرگ ناقص تھے، کامل نہیں تھے۔ وہ بزرگ تو ہوں گے، تمہیں تو سمجھنا چاہیے نا پہلے، جس کو دیکھا کہ مرید کر لو، ارے واہ واہ مرید کر لو، مرید ہونے سے پہلے دیکھ لو کس کا پلہ پکڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ناقص تھے وہ۔ کیوں ناقص تھے؟ کیوں؟ انہیں اگر اپنے نفس کا علاج کرنا تھا، انہیں پرہیز تھا یا نہیں کرنا تھا، اپنے پیالے میں پانی ڈال دے، دوسروں کا ذائقہ کیوں خراب کر دیا؟ دوسروں کا ذائقہ کیوں خراب کر دیا؟ بتاؤ بھائی، اصلی قورمہ کھا کے سبحان اللہ نکلے گی یا پانی ملا ہوا کھا کے سبحان اللہ یہاں سے نکلے گی؟ ہے نا؟ اصلی قورمہ کھا کے تو نکلے گا یہاں سے مزہ آ گیا، اور پانی ملا کھا کے بھی کہو گے مزہ آ گیا، کہو گے؟ تو وہ ناقص تھا، اصلی ذائقہ کو چھوڑ کے ناقص بنا دیا، اصلی کھانے کو ناقص کر دیا۔ تو وہ بزرگ تو ہیں مگر کامل نہیں۔ کامل بزرگوں کی صحبت تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں نے جب سے حضرت کی کتابیں پڑھی تھی، حضرت تھانوی کی، میرے رجوع اس طرف تھا کہ تھانوی مسلک کے آدمی کو پکڑو جس سے ساری اصلاح ہو، کیونکہ وہاں ہر چیز کی اصلاح ملتی ہے، صلاح ملتی ہے۔ ہمیں اللہ نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی شیخ عطا فرمائے سہارنپور، پھر ان کے بعد حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ایسے نصیب فرمائے کہ جن کی ہر ادا نرالی تھی۔ تو کامل شیخ کو ہم ڈھونڈو، کامل بزرگ تو بہت ملیں گے، لیکن کامل اور ناقص میں فرق ہے، کامل اور ناقص میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر جو سنی ہے، بہت سی کام کی باتیں کان میں پڑی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ہوئی کان میں کام کی باتیں آئی نہیں آئیں، اور یاد رہی نہیں۔ بھائی آج تو بہت مزہ آیا مجلس میں۔ اچھا بھائی سنائیے کیا؟ بھائی اتنے پڑھے لکھے کہاں ہم جو سنا میں بھی؟ بھائی تم دھیان سے سنو، سو کر نہ سنو، دھیان سے یہاں بھرتے رہو، جب وقت آئے گا نکل کر آئے گی۔ یوں سنا تھا، جب وقت آئے گا نکل کر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے،
جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ تو توجہ سے سنتے رہیں، بس آگے نکلوانا، بیان کر دینا، مطلب بیان کرنا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا طالبوں کو چاہیے دھیان سے سنتے رہیں، دھیان سے ریکارڈنگ کرتے رہیں اپنے اندر، جب وقت آئے گا انشاءاللہ وہ بات یاد آئے گی۔ گردن جھکا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔